بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بڑے عرفاء میں ایک آیت اللہ بہاؤالدینی ہے۔ فرق دیکھا آپ نے؟ مائک کا فرق بہت ہوتا۔ آیت اللہ بہاؤالدینی ایک وہ آیت اللہ بہاؤالدینی تھے جو کراچی میں مقیم تھے، ان کے تایا، ان کو آیت اللہ بہاؤالدینی بزرگ کہا جاتا تھا۔ وہ آیت اللہ بہاؤالدینی بہت بڑے عرفاء میں شمار ہوتے تھے، اور یہ جو عرفاء ہیں ان میں سے بھی کچھ کی اسپیشلائزیشن کچھ ہوتی ہے، کچھ کی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ جو آیت اللہ بہاؤالدینی بزرگ تھے ان کی اسپیشلائزیشن یہ تھی کہ وہ جو دوسرے عرفاء تھے ان کو گائیڈ کرتے تھے کہ بھئی آپ یہ کام صحیح کر رہے ہیں، آپ یہ کام صحیح نہیں کر رہے۔ اسی طرح کا ایک کام جو پرانے عرفاء میں تھے رجب علی خیاط، وہ بھی کرتے تھے، وہ بھی عرفاء کو گائیڈ کرتے تھے۔ آغا بہاؤالدینی جو بزرگ تھے، بزرگ ترجمہ ہے سینئر کا، اگر ہم لوگ اس کو سینئر کہیں، ظاہر ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے ہم انگلش کا ورڈ یہاں پہ لگائیں۔ وہ جو آیت اللہ بہاؤالدینی بزرگ تھے، وہ اس کے علاوہ کبھی کبھی لوگوں کو ان کی معنوی حیثیت بھی بتا دیتے تھے، معنوی حیثیت بھی بتاتے تھے۔ تو ایک دفعہ آیت اللہ قرآتی، آپ نام جانتے ہیں سب، آیت اللہ محسن قرآتی 30-40 سال سے ایرانی ٹیلی ویژن کے اوپر جس کے درس ہر ہفتے آ رہے ہیں، 40 سال سے زیادہ ہو گئے، وہ آیت اللہ محسن قرآتی ہیں۔ آیت اللہ محسن قرآتی ایک دفعہ بتا رہے تھے، میں جو واقعہ عرض کروں گا ابھی پہلے اس کو عرض کر دوں، بتاتے ہوئے رو بھی رہے تھے، کہنے کہ میں ایک دفعہ آغا بہاؤالدینی کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ جو میں ٹی وی کے اوپر کام کر رہا ہوں یہ کیسا ہے، یعنی معنوی اعتبار سے یہ کام کیسا ہے۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، یہ عرفاء بعض لوگ بعض اوقات بڑی سخت باتیں کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ محسن یا قرآتی جو کچھ بھی کہا، انہوں نے ان سے کہا کہ اگر تم خدا کے لیے یہ کام کر رہے ہو تو صحیح ہے، اور اگر تمہیں لگے کہ خدا کے لیے نہیں ہے تو بندروں کی طرح ہے۔ اعوذ باللہ تعالی، یعنی کہ بندروں کی طرح ہے، پھر خدا کے لیے نہ ہو، بیچ میں کچھ نہیں ہے، پھر کم سے کم چیز ایک جانور ہے، یہ انہوں نے بتایا۔ اب ظاہر ہے ہم لوگوں کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ بھئی اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن ظاہراً وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اگر کوئی شخص نمائش کے لیے کوئی کام کرے تو بندر کس طرح کام کے لیے مشہور ہے؟ کاپی کرنے کے لیے۔ بندر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ مثال کے طور پر کسی کو ہنستا دیکھے گا وہ بھی ہنسے گا، یا بعض اوقات ہنسے گا توجہ لینے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ یہ جو تم درس قرآن دیتے ہو یہ خدا کے لیے نہیں ہوا تو پھر بندروں کا کام ہے، یہ تو چھوڑ دو اس کو، بہت سخت معاملہ ہے یہ۔ آغا بہاؤالدینی جو بزرگ تھے، یہ جب امام خمینی تشریف لائے قم فرانس سے، جب انقلاب آ گیا فرانس سے وہ آئے، وہ قم میں رکے تو کچھ وقت قم میں رکے تھے، کچھ وقت، پھر اس کے بعد تہران چلے گئے تھے، اور اس کی بھی کچھ وجہ تھی۔ تو جب وہ قم میں رکے تھے تو مدرسہ فیضیہ میں انہوں نے قیام کیا ہوا تھا، اور مدرسہ فیضیہ کے باہر ایک جگہ تھی، وہاں پہ ایک لوہے کا پلیٹ فارم بنا ہوا تھا، وہ اس کمرے سے نکلتے تھے، اس پلیٹ فارم کے اوپر جاتے تھے، لوگوں کے سامنے ہاتھ ہلاتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ تو آغا بہاؤالدینی بزرگ جو معنوی مقامات پہچاننے کے ماہر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے خمینی سے ملنا ہے۔ اور اس وقت امام خمینی جب قم آئے تھے تو 15-17 سال کی جلاوطنی کے بعد آئے تھے، 15-17 سال انہوں نے جلاوطنی گزاری تھی۔ پہلے عراق میں رہے تھے، پھر ترکی گئے تھے، اس کے بعد پھر نہیں، پہلے ترکی گئے تھے، پھر عراق گئے تھے، پھر فرانس گئے تھے، اور پھر فرانس سے واپس آئے، پھر تو وہ 15-17 سال لگ گئے تھے۔ تو آغا بہاؤالدینی سے کسی نے کہا کہ بھائی آپ نیچے کیوں کھڑے ہیں، آپ جا کے اوپر جا کے ملیں ان کے کمرے میں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے میں نیچے کھڑا ہوں گا۔ تو وہ نیچے کھڑے رہے پبلک کے درمیان۔ تو وہ آئے امام خمینی، انہوں نے ہاتھ واتھ ہلایا اور وہ چلے گئے کمرے میں، پھر کہنے لگے اب میں اندر ملنے جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ اندر بھی ملنے چلے گئے۔ جب اندر ملاقات ختم ہو گئی، باہر آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیوں کیا کہ پہلے آپ پبلک میں کھڑے ہوئے پھر آپ اندر گئے ان سے ملنے کے لیے؟ تو آغا بہاؤالدینی نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ خمینی 15-17 سال سیاست میں رہے ہیں، تو پہلے میں یہ چیک کر لوں کہ اس کا خلوص کتنا باقی رہا ہے۔ اگر میں نے دیکھا کہ مخلص نہیں ہے تو پھر میں اندر نہیں جاؤں گا ملنے کے لیے، میں باہر سے باہر چلا جاؤں گا، اور اگر میں نے دیکھا کہ بندہ مخلص ہے پھر میں جاؤں گا ملنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا پایا؟ انہوں نے ایک جملہ فرمایا، میں اس کا نزدیک ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جب پلیٹ فارم پر آئے اور لوگ نعرے لگا رہے تھے، اس زمانے میں انقلاب کے بعد کا وقت تھا، لوگ بہت پرجوش نعرے لگاتے تھے
تو خوب نعرے لگا رہے تھے. اس نعروں میں ایک نعرہ تھا جو نفس کو دھوکہ دینے کے لیے بہت عجیب تھا. وہ نعرہ لگتا تھا روح منی خمینی بت شکنی خمینی. روح منی یعنی میری روح خمینی ہے، اور بت شکن یعنی بتوں کو توڑنے والا خمینی. لیکن اس میں پہلا جملہ خطرناک ہے، روح منی یعنی امام خمینی کی پرسنالٹی کو ہائی لائٹ کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا نیچے لوگ نعرے بھی لگا رہے تھے روح منی روح منی. تو وہ کہنے کہ وہ خمینی جب آئے پلیٹ فارم کے اوپر تو وہ ہر سیکنڈ میں خدا سے کہہ رہے تھے کہ خدا میں تیرے لیے آیا ہوں، یہاں تک باہر آیا ہوں، تیرے لیے آیا ہوں. تو کہنے کہ وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے قربتاً الی اللہ کی نیت کرتے تھے. کہنے قربتاً الی اللہ قربتاً الی اللہ. نیچے لوگ نعرے لگا رہے تھے نا ان کے لیے، تو وہ سوچ رہے تھے میرا نفس کہیں مجھے دھوکہ نہ دے دے. تو کہنے کہ ہر قدم پہ قربتاً الی اللہ قربتاً الی اللہ نیت کرتے آئے. کہنے کہ پھر اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے یوں کر کے لوگوں کی طرف دیکھا جو ان کو نعرے لگا رہے تھے. تو اپنے نفس سے پوچھا کہ یہ جو میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں یہ خدا کے لیے یا اپنے لیے ہے؟ تو اگر خدا کے لیے خالص ہوں تو میں ہاتھ اٹھاؤں گا، ورنہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. یوں کرتے تھے اس طرح کر کے. تو کہنے کہ انہوں نے نفس کو سمجھایا کہ میں خدا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں. یعنی کہ پھر ہاتھ اٹھا کے تھوڑا سا آگے چلے تو مسلسل ان کا نفس کہہ رہا تھا خمینی بس اتنا ہی اٹھاؤ جتنا خدا کے لیے ضروری ہے، اس سے مت اٹھاؤ. کہنے لگے کہ میں نے تو یہ احساس کیا کہ یہ خمینی پلک بھی جھپکیں گے تو یہ بھی قربتاً الی اللہ جھپکیں گے. اتنا زیادہ قربتاً الی اللہ پہ محنت کی تھی.